نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس ذات و ہستی نے ہماری اور آپ کی تقریر فرمائی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے حق اور باطل کی پہچان کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی و رسول کی امتی ہونے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا. یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری اور لاسٹ امت ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی نہیں آئیں گے اپنی شریعت اور الگ دین لے کر کے، الگ کتاب لے کر کے، تو یہ امت آخری ہے. لیکن جنت میں دخول کے اعتبار سے سب سے پہلی امت جو جنت میں جائے گی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا حساب ہے. اور بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں ان تاروں سے بھی زیادہ، زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں پر جتنے پتے ہیں ان پتوں سے بھی زیادہ، اور زمین پر جتنے بالو و ریت ہیں ان بالو و ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، اور جتنے سمندر ہیں ان سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ. تو درود و سلام کا پھول نچھاور فرما بالعموم تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص اے اللہ کو اپنے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے اور چلتے بستے ہیں یہ زمین فانی ہے. اور اللہ نے سورہ رحمان میں
کہہ کر واضح بھی کر دیا کل من علیہا فان، اس پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 185 80 پر 5 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر وہ مخلوق جس کے اندر روح ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کسی پر مخفی نہیں. جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے. اور موت جب کسی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دیتی ہے تو وہ موت کسی کو یتیم بناتی ہے. اگر بچہ ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، باپ کو موت نے اپنے پنجے میں دبوچ لیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس موت کے دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے، اس کے باپ کے جسم سے روح نکالنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یہی وہ موت ہے کہ جب کسی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عورت جو خوشحال ہوتی ہے، شوہر والی ہوتی ہے، پیار محبت کے ساتھ جو عورت زندگی گزارتی ہے تھی، جس کا ایک دنیا میں ہمسفر تھا، سرتاج تھا، وہ بیوہ ہو جاتا ہے. یہی موت جب دروازے پہ دستک دیتی ہے تو ایک باپ جو سالوں کی دعاؤں کے بعد اپنے گھر میں ایک ننھا اور منا سا بچہ، ایک پیارا سا بچہ کو ٹہلتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، ہنستا اور مسکراتا ہوا، اور یہ امید رکھے رہتا ہے کہ آخری عمر میں، بڑھاپے کے عالم میں یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، یہ مجھے میری خدمت کرے گا، ہر طرح کی سہولت ہمیں یہ سہولتوں سے یہ نوازے گا. وہ بچے سے ہاتھ دھو کے بیٹھتا ہے اور ننھے ننھے ہاتھ اور جسم کو وہ باپ ایک چارپائی پہ لٹا کر کے اور سامنے ایک پانی کا کوئی برتن رکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس ننھے سے بچے کو نہلاتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آج کے بعد یہ بچہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. آج کے بعد اس نہلانے کے بعد ایسے سرزمین کے اور ایسے جگہ کے حوالے کر دیں گے جہاں سے یہ بیٹا اٹھ کر کے نہیں آئے گا، چل کر کے نہیں آئے گا، دوڑ کر کے نہیں آئے گا. وہ باپ چارپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے سکتے میں ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے تیرے دل میں، او میرا لال تو اٹھ جا، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے لیے میں مٹھائی لایا ہوں، تیرے لیے تعبیر لایا ہوں، دیکھ تیرے لیے کیا کھلونا لے کر کے آیا ہوں. لیکن یہ وہ موت ہے کہ موت جب کسی بچے پر اپنا پنجے کے ساتھ وہ حملہ کرتی ہے، وہ بچہ اٹھ کر کے بات جو لائی بیٹا کو نہیں دے سکتا، اس مٹھائی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، باپ کے گود میں آ نہیں سکتا. وہ باپ کھڑے کھڑے یا ماں کھڑی کھڑی دیکھتی ہے کہ یہ میرا ننھا سا بچہ دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موت نے اسے دبوچ لیا ہے. وہی اللہ نے کیا کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور کسی کو نہیں پتا موت کب آ جائے. وہ باپ جب کہیں دوڑ کام کر کے اپنے سروس کر کے اور آفس سے لوٹتا تھا، یہ ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا چلا جاتا تھا. باپ اپنے گاڑی سے اترتے ہی بچے کو گود میں اٹھاتا، بوسو کنارے کرتا، محبت سے پیش آتا، بچہ دوڑتا یہ کہتے ہیں ابو آ گئے، ابو آ گئے. لیکن یہ وہ موت ہے کہ جب موت آتی ہے وہ بچہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
عن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ کر دیا گیا فقد فاز حقیقت میں کامیاب وقت فاز ہم سوچتے ہیں دنیا میں کوئی نوکری مل جائے ہم سوچتے ہیں دنیا میں کوئی سروس مل جائے ہم دنیا میں سوچتے ہیں بلڈنگ اور کار اور ساری چیزیں اور دولت آ جائے اور یہ ہونے کے بعد ہم کامیاب ہو گئے ایک طرف ہمارا خیال ہے ایک طرف ہماری خواہشیں ہیں ایک طرف ہماری یہ امیدیں ہیں اور ایک طرف وقت کا پروان ہے کہ تمہارے یہ سوچ تمہاری یہ بات تمہارے ذہن و دماغ میں یہ اگر چیز آتی ہے تو نوٹ کر لو کامیاب شخص کون ہے تاکہ جس جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ کر دیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے آگے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہا اسی ایک ٹکڑے میں مجھے آج کے اس درس میں اور بیان میں بیان کرنا ہے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سنو رب کا فرمان رب کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کے سامان ہے دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں تو ابھی ہے کل نہیں رہے گا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء کہ جب تم صبح کر لو شام کا انتظار مت کرنا کہ ہم شام بھی دیکھ لیں اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا کیوں وما تدری نفس بأي أرض تموت سورہ لقمان آیت نمبر 34 کسی کو یہ نہیں پتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا جوان ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو نوجوان ہو یا بوڑھا ہو کوئی بھی ہو کسی کو یہ نہیں معلوم کہ موت کہاں آئے گی موت کہاں آئے گی جب کسی کو یہ معلوم نہیں جب زندگی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے پورے اس دنیا میں اسے حیات میں کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا میں زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے اس زندگی میں دھوکہ مت کھانا یہ زندگی اللہ نے کیوں دی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اس کی وضاحت رب الجلال نے الفاظ میں کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہی وہ ذات ہے جو بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی ذات نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے ایگزام لے پرکھے آزمائے تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے کون اچھا کام کرتا ہے اور اچھا کام کس کو ہم کہیں گے جس پر رب کی مہر لگی ہوئی ہو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہو یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہو وہی اچھا کام ہے تاکہ اللہ یہی دیکھنے کے لیے امتحان لینے کے لیے دنیا میں یہ موت اور حیات دونوں تمہارے سامنے رکھی ہے اللہ نے کہا دنیا میں زندگی کی کوئی کچھ گارنٹی نہیں اب ہم اس ٹکڑے کو وضاحت اور تشریح کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے انسان کو کیسے سمجھایا جائے اور اللہ نے جو کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ایک دھوکے کے سامان ہے دنیاوی زندگی اللہ نے یہ پوائنٹ اور یہ بات ہمارے پاس رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو امام ترمذی اپنے سنن کے اندر سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے اور باب پڑھنے ہیں چیپٹر کا یہ باب ما جاء فی حوال الدنیا عن اللہ عز وجل باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ دنیا کی کتنی حقارت اللہ کے نزدیک ہے کتنی اس کی پوزیشن اور کیا رتبہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں ہے اس کا باب ہے اور حدیث نمبر ہے 2220
किताब ज़ुहद में जिक्र किया है। बाब इबाद बाब माजात की हवाले दुनिया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हदीस नंबर 2320 हदीस के रावी साद बिन साद कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शरबत माय। कि मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया की हकीकत तुम देखना चाहते हो, जिसके पीछे सब भागता हुआ नजर आता, कहाँ हराम ये नहीं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या फरमाया, कहाँ हमारे ये जिंदगी का औकात गुजरनी चाहिए, क्या मस्जिद से आवाज चली जा रही है, क्या सजदे के लिए एक मौसिन कहता है हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। क्या लोगों, इस सड़कों में चलने वाले इंसानों, गाड़ियों मोटरसाइकिल लेकर के दूसरी की तरफ, ऑफिस की तरफ और बिजनेस की तरफ भागने वाले इंसानों, एक आवाज तुझे हम दे रही है, कहाँ अल्लाह के घर मस्जिद से कौन सी आवाज है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ रब के सामने क़याम के लिए, आओ रब के सामने रुकू करने के लिए, आओ रब के सामने पेशानी को ज़मीन में रखने के लिए, सजदे के लिए आ जाओ। अल्लाह के बंदे, ये मौसिन की आवाज होती है जो माइक से और स्पीकर से आपके कानों और हमारे कानों तक पहुंचती है। ये मौसिन की सदा, इसमें वो तासीर, इसमें वो अल्लाह ने असर रखा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमले सिखाए हैं कि इसमें एक आवाज मुसलमान को दिया जाता है, आओ इबादत करो, रब को याद कर लिया कर, हय्या अल फलाह, आओ मस्जिद अगर तो चले आते हो, इसमें संबंधी के साथ अल्लाह के सामने अदा करते हो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके माफी मांगते हो, तो आओ हय्या अल फलाह, इन्हीं सजदों में कामयाब है, इन्हीं सजदों में, इन्हीं झुकने और रुकू करने क़याम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। एक सजदा के लिए इब्लीस से अल्लाह ने कहा था, इब्लीस मेरा हुक्म है तू आदम के सजदा कर। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने एक सजदा ना किया था, सिर्फ एक सजदा। उससे पहले कभी भी इब्लीस ने इनकार नहीं किया था, सिर्फ रब की ही सजदा किया करता था। फरिश्तों में उसका एक मकाम था, फरिश्तों के साथ रहना उठना बैठना भी था, लेकिन फरिश्तों ने सजदा जब किया आदम को और इब्लीस ने एक सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ने क्या कहा, जाओ भाग जा, मेरी बारगाह से तू भाग जा, तुझे देखना नहीं चाहता। अल्लाह ने उसे शैतान रजीम कहा, मरदूद शैतान। इसीलिए जब कुरान मजीद की हम तिलावत क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान की तिलावत करने लगो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? शैतान तुम्हारे आगे दाएं बाएं चारों तरफ से आकर के बहकाएगा। अरे कुरान मजीद की जो तिलावत करेगा, रब के अहकामात तुम्हारे सामने आएंगे, कभी जहन्नम का तज़किरा होगा, तू माफी मांगेगा अपने रब से, कहीं मग़फ़िरत के गफ़ूर और रहीम का लफ्ज़ आएगा तो रब के सामने दुआएं करेगा कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम खतावार हैं, तू माफ कर दे, तू गफूर है, तू रहम कर दे, तू रहीम है। कहीं कहीं का लफ्ज़ आएगा, करम का सवाल तू करेगा, ये सारी चीजें, कहीं जन्नत का तज़किरा आ जाएगा, जन्नत तू मांगने लगेगा, कहीं अल्लाह कहेगा तू सजदा कर, तू सलात का लफ्ज़ आएगा कि नमाज सलात कायम कर, तू सलात अदा करने लगेगा, ये सारी चीजें करने लगेगा। शैतान आएगा, कहेगा मत पढ़ो मत पढ़ो। अल्लाह ने कहा उससे पहले दुआ कर लिया कर, या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह शैतान न जाने किधर से आ जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नश शैतान यजरी मजरा दम, इंसान के रग रग में शैतान दौड़ता है, इतना बहकाता है। उससे पहले कहा कि शैतान तुझे बहकाए कर कुरान की तिलावत मत किया कर। अल्लाह ने कहा इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ताकि मोमिनों की शान और सिफत क्या है कि जो अल्लाह का जिक्र किया जाता है उसका दिल अल्लाह से लगता है, कांपने लगता है। और जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो ईमान में बढ़ोतरी आ जाती है। उससे पहले गुनाहों की तरफ वो भागता हुआ नजर आता था, वो मस्जिद की तरफ चला रहा है, नमाज और सजदे की तरफ चला रहा है। ये है ईमान में ताज़गी, अल्लाह से डरना, कब कभी तारी होना, गुनाहों से माफी मांगना और अल्लाह के बारगाह में आकर के खड़े हो जाना। ये काम कुरान मजीद की जब कोई तिलावत करता है उसमें ये असर होता है।
शैतान की बारगाह से तुम बच जाओगे। यही है कि शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से भगाया एक सजदा न करने की वजह से। हम इंसान हैं, बार बार अल्लाह कुरान में हमें पैगाम देता है, एक सजदा नहीं किया जिसकी वजह से हमने अपने दरबार से भगाया है। अरे इंसानों, तुम्हारे कानों तक कितनी बार मेरे घर से ये आवाज दी जाती है, हैया अलस सला, आओ सजदे के लिए, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। कभी हुआ दिन रात में 5 दफा आवाज, जहां एक मरतबा अल्लाह ने शैतान से कहा कि तू आदम को सजदा कर। बात क्या है? अल्लाह का हुक्म था। बात अब अगर कोई यहीं से अलग इस्तेदलाल करने लगे कि देखो आदम तो एक इंसान थे, उसके सामने सजदा करना जब शिर्क नहीं तो हम भी फला जगह या फला के सामने सजदा करते तो शिर्क कैसे हो? लेकिन ये उन्हें नहीं पता आदम को सजदा करने की इजाजत किसने दी है। अल्लाह अगर कहे कि तुम इस पत्थर के सामने सजदा कर, या अल्लाह का हुक्म होगा, हुक्म देखा जाएगा, वहां काम नहीं देखा जाएगा। आदम तो है मौजूद लेकिन हुक्म रब्बे जुल जलाल के है, शरीयत वो नाज़िल करता है, शरीयत बनाता वो है। अल्लाह जिसकी इबादत के लिए कह दे, इंसान को चाहिए कि उसी के सामने झुक जाए। उसका सामना झुकना ये मकसद नहीं है। बात को देख लिए आवाज और हुक्म से, शैतान ने उस हुक्म को नहीं देखा, आदम को नहीं देखा। और बात क्या क्या हुक्म दे, हुक्म देने वाला कौन है? हुक्म देने वाला कौन है? अर्श वाला है। तो एक सजदा नहीं किया, भगा दिए गए। और हम कितने सजदों से दूर रहते हैं, सोच सकते हैं कितने सजदों से दूर रहते हैं। अगर ज़ोहर की नमाज में लेनी जाए 4 रकात में 8 सजदे हैं, रोजाना एक वक्त में अगर बेनमाजी है तो 8 सजदों से हम इनकार करते हैं। कभी हमने सोचा एक सजदा न करने की वजह से शैतान को अल्लाह ने दगा किया, भगाया। एक वक्त में हम 8 सजदों से इनकार करते हैं, हमारा अंजाम और करें बेनमाजी। हम नमाजी बन गए, घर वाले नमाजी है कि नहीं, हम नमाजी बन गए, बीवी नमाजी है कि नहीं, हम नमाजी बन गए, बच्चे नमाजी है कि नहीं, हमें इसकी खबर नहीं, हम तो बच जाए। नहीं नहीं, ये कानून और ये शरीयत अल्लाह ने नाज़िल किया नहीं किया है ताकि तुम जहां सजदा कर अपने बच्चों को ही सजदा करा, जहां तू सजदा कर वही अपनी बीवी को भी सजदा करा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर तू जहन्नम की आग से बचना चाहता है तो अपने घर वालों को भी तुझे बचाना है। तो सोचे 5 वक्त अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी क्या होगा? तो वही है, अल्लाह ताला के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, कामयाबी तुझे यहाँ मिलेगी और बाहर जाने से और दौड़ने से तुझे कामयाबी उतनी नहीं मिल सकती, क्योंकि आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आवाज मस्जिद से जाती है, आओ कामयाबी यहाँ मिलेगी, सजदे कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। हम भागते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जिन चीजों की तरफ तुम भाग रहे हो, किसकी तरफ? दुनिया की तरफ। अब कहाँ भागते? सब दुनिया की तरफ आगे चले जा रहे हैं कि हमें ये चीज मिल जाए। सब दुनिया की तरफ जब भाग रहे हैं, दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं, तो दौलत के लिए, नौकरी के लिए, इन सारी चीजों के लिए अगर हम भागते हैं और आवाज यहाँ से आती है कामयाबी यहाँ मिलेगी, सजदे तुम कर लो कि जिस चीज की तरफ तुम भाग रहे हो उसकी पोजीशन और रुतबा अल्लाह के नजर में क्या है तुम देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की हकीकत या दुनिया की कीमत अल्लाह की नजर में मक्खी के पर, मक्खी देखें तो उड़ती है, बैठती गई और वो 2 परों से छोटी सी मक्खी होती है, उड़ती है। वो जो उड़ने वाले उसके पर है जिससे वो उड़ती है, वो पर इधर से उधर, तो वो पर अगर कोई आग के उस मक्खी से निकाल करके दे दे तो बहुत कीमती चीज है, उसको आप अपने जेब में रख लीजिए या घर ले जाइए अलमारी में रखिए। क्या करें? मक्खी के पर की कीमत है, वो तो एक कचरा है, एक गंदगी है। अरे पूरी मक्खी अगर आपको मार के दे दी जाए, उसमें 2 पर भी हो फिर भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि मक्खी से तो आदमी दूर रहना ही चाहता है, वो तो वैसे गंदगी और कचरे की चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी मक्खी नहीं, मक्खी का पर उसके बराबर एक तराजू में अगर मक्खी के पर रख दो
دنیا کی پوزیشن اور برابری مکھی کے بیچ میں بھی نہیں ہے، یعنی مکھی کے پر کے برابر اس کی جو قیمت یا اہمیت، جو پوزیشن، جو مقام، جو اس کے آپ جو بھی کہنے لگا ہے، اور ایک دنیا کا کہ اس کی یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے جس دنیا کی حقیقت رب ذوالجلال کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر نہ ہو، انسان بھاگتا ہوا دنیا کی طرف نظر آتا ہے، کہاں صبح کہاں شام، کہاں رات کہاں دن، کہاں اٹھنا کہاں بیٹھنا، کہاں کھانا کہاں پینا، کہاں آرام کہاں تکلیف، کچھ نہیں دیکھتا ہے، بھاگتا ہوا ادھر ہی نظر آتا ہے، جس کی حقیقت اور پوزیشن اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر۔ ایک حدیث، دوسری حدیث دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے دے کر کے سمجھایا، جب موقع آیا، جب ایسا وقت آیا، آپ نے اس وقت انسان کو اپنے امتوں کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو سمجھایا۔ کیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، اور وہی باب ما جاء فی حوال الدنیا علی اللہ عز و جل، حدیث نمبر ہے 2321۔ حدیث کے راوی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کو اللہ تعالی نے صحیح کہا، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس سے پہلے والے کی حدیث صحیح ہے۔ کیا فرمایا حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفلة المائدة، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ تھا، جو قافلہ اور جو جماعت ایک جگہ جا کے رک گئی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں سفر میں، سب صحابہ کرام بھی تھے، مستورد بن شداد کہتے ہیں ہم بھی اسی سفر میں تھے، اسی جماعت میں تھے، دیکھا کہ وہاں سب رکے، کہاں رکے؟ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اور اس کے جو مالک تھا اس کو روڈ کے کنارے میں گاؤں سے باہر پھینک دیا، کچڑے کی جگہ پہ پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، اے میرے ساتھیو، تم لوگوں سے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ مرا ہوا بکری کا بچہ، کیوں پھینک دیا اس کے بعد؟ اس کے مالک نے کیوں پھینکا؟ پتا ہے اس کی کوئی قیمت نہ ہونے کی، سے ایک بکری کا بچہ تھے، اور کل ایک یا دو دن ہو کر مر جائے، کیا کریں؟ مر جائے جانور، اس کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، چمڑا آدمی نکال سکتا ہے، لیکن ایک دو دن کا بکری کا بچہ تو اس کا چمڑا بھی کیسے نکالے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بکری کے بچے کو دیکھا، روڈ کے کنارے اس کے مالک نے پھینک دیا، سوال کیا کھڑے ہو کر کے، بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے اور کیوں پھینکا؟ سبوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نے اس لیے پھینکا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، بکری کا بچہ مر گیا، گھر میں رکھتے بدبو آتی، کوئی لیتا بھی نہیں، کوئی قیمت نہیں، پہلے ایک گندی چیز یا گندگی تھی، ایک کچڑا کی طرح، اس کی کوئی حقیقت اور پوزیشن نہیں، اس لیے اس کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیو، فالدنیا اہون علی اللہ من ہادی علی اہلہا، جس طرح بکری کے بچے کو اس کے مالک نے اس کے ذلت اور ذلیل اور حقیر ہونے کی وجہ سے، کوئی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے روڈ کے کنارے گھر سے نکال کر کے پھینک دیا کچرے کی جگہ پہ، کہا کہ اس بکری کے بچے کی جتنی قیمت اس مالک کی نظر میں نہیں ہے، اس سے کہیں کم قیمت رب ذوالجلال کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے۔ اللہ کیا وہی اللہ جلال سورہ اعلیٰ نمبر 16 اور 17 پہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو تم لینا چاہتے ہو، اسی کو پسند کر رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی ہے، اور
तरजीह दिए जा रहे हो, दुनिया ही को हासिल करने के पीछे भागे चले जा रहे हो और आखिरत को भुला रहे हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मिसाल बेहतरीन मिसाल देकर के समझाया, ये हमारी उम्मत की लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करीम नबी मिला है तो उन्हें मिला क्या क्या बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे जब कब्रों से सारे नबी उठेंगे, हश्र के मैदान में वहां उठेंगे, सबकी जुबान से यही जुमला निकलना होगा, अल्लाहुम्मा नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मेरा क्या होगा, आए मेरी जान, हमारा हिसाब व किताब अल्लाह कहीं पकड़ न ले। सारे नबियों की जुबान से यही जुमला अदा होगा और वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत की हाल कैसे है, मेरी उम्मत के लोग ना परेशान है, किधर भटकेंगे, किधर क्या करेंगे। आए रातों में नबी जागते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरे कहफ में आयत नंबर 6 में फरमाया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्ला युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। हे नबी ऐसा लगता है आप मक्का की गलियों में भागे फिर रहे हैं, ऐसा लगता है अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे कुरान पर, आपके लाए हुए शरीयत पर ईमान नहीं लाएंगे, तो ऐसा लगता है कि अब मारे उनके फिक्र में अपने आप को हलाक कर देंगे। जब आदमी कोई चीज हासिल करना चाहता है, हासिल नहीं होने लगता है, बहुत दुखी होता है, ये क्या करें क्या नहीं। एक बच्चा है अगर कैंसर और टीबी के मर्ज में मुब्तला हो जाए और कोई इस तरह हो कि उसे कहा कि ये चीजों से तुझे परहेज करना है, अब वो टीबी और कैंसर के बीमारी को दूर करने की फिक्र में लगा हुआ है कि कैसे इसको दूर करें, और अगर ये मेरी बात मान ले और फला डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए चला जाए तो इसकी बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन बच्चा आपका हो, हमारा भाई हो, और उसको डॉक्टर की तरफ ले चल रहे हैं, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन कहता आप नहीं जाइए, आपको कैसा लगेगा? अरे मेरा नूरे नजर तो मेरा बेटा है या मेरा भाई है, तुझसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर तू नहीं जाएगा डॉक्टर के यहाँ, तू अगर हॉस्पिटल नहीं जाता है, ये कैंसर का मर्ज है, ये बीमारी खतरनाक है, मेरे भाई या मेरा बेटा, तू आज है मुमकिन है अगर तेरा इलाज ना हो मर जाए, तेरी जुदाई मुझसे नहीं देखी जाएगी और कल ज्यादा तकलीफ में तू होगा, और ऐसी बीमारी पूरे जिस्म के अंदर अगर फैल जाए तो इसका इलाज नामुमकिन होता है। कितना फिक्रमंद होगा कितना फिक्रमंद होगा भाई कि नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चा या भाई जा नहीं रहा है, कैसा लगेगा उस बाप को कि मर जाएगा, ये तकलीफ में होगा, दर्द से होगा और परेशान होगा। उसकी परेशानी को या अपनी परेशानी समझ रहा है, इसलिए उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा रहा है। बताए बाप कितना बेचैन होगा, आए अपने भाई से मोहब्बत करता हो, कितनी तकलीफ होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहीम व करीम है, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे ऊपर अजीज भी है, रहीम भी है, कहा अपनी उम्मतियों को समझाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मक्का के लोगों, ऐ अबू जहल अबू लहब फला जितने हैं मेरे कबीले के लोगों, मेरी आवाज पे लबैक करो। क्या कहा सपा में चलेगा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों मेरी एक आवाज है, तुम इसे कबूल कर लो, इसे कह लो, कामयाबी मिल जाएगी। कौन सा जुमला था? क्या सिर्फ ये इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, जितने माबूद हैं जिनके सामने तू सजदा करता है वो हक नहीं है, ये जुमला तुम कहो। इसी जुमले के लिए तौहीद के दर्स देने के लिए, तौहीद को मनवाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे। इतने रहम करीम नबी क़यामत के दिन उठ रहे हैं, तो क़यामत में भी कह रहा मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के लोग, इस बात को कहाँ फंस जाएंगे, इस मुकाम पे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम क्या कर सकते हैं? उम्मती उम्मती कह रहे हैं, वही नबी जब तक दुनिया में रहे ये बात भी सुनी है, बार कहा जाता है कि हिदायत के पहाड़ी पे अपने जिस्म को तो समझ जाओ मेरी दावत कबूल
مثال دیتے کر کے سمجھا رہے ہیں. اسی طرح یہ میری امت کے آدمی میری امت کی سمجھ جائے اس حدیث کو. امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے اور وہی باب ہے اور حدیث نمبر ہے 3323. اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور حدیث کے راوی مستوفی بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بیان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم فی اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع. مثال سے سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو تم سمجھو. مثال کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے کنارے چلا جائے. سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. بہت پانی سمندر میں بہت پانی ہے. تاکہ سمندر کے کنارے جا کر کے اپنی انگلی کو ڈبو دے سمندر میں اور اس کو اٹھائے. اور جب سمندر میں انگلی ڈبو کر کے اٹھائے گے تو کتنا پانی مل جائے گا؟ کتنا ہے؟ 1-2 قطرہ. اور سمندر میں کتنا پانی نہیں ہوگا, کچھ کم ہوگا اس کے ساتھ کچھ نہیں. مثال قربان جائیے اپنے نبی و رسول محمد مصطفیٰ. اے میری امت کے لوگوں سمجھو یہ نبی کی مثال ہے. مثال دینے کر کے سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آج ہے تو کل تو نہیں ہے. جب آج ہے اور کل نہیں ہے تمہارے لیے دنیا کی بلڈنگ تو بنایا آج شام کو موت ہو جائے اس کا بیلنس کیا کل تمہاری موت ہو جائے. کیا تمہارا ہوا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں سمجھو یہ دنیا کیا ہے. اور محمد نے کس طرح اپنے دنیا کو سمجھا اس کو بھی ایک آپ دیکھ لیں. مثال جو نبی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی بات بتائے اس سے پہلے آپ نے کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے. دنیا کو کبھی آپ نے نہیں چاہا, دنیا کی طرف رغبت بھی نہیں کیا, دنیا کی خواہش بھی نہیں کی. اسی لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ اس دعا کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر کتاب الزہد میں ذکر کیا. حدیث نمبر ہے 2352 پہ. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. کون سی دعا؟ اللہم اعینی مسکینا وابدنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. دعا کی اے اللہ تو جب تک مجھے زندہ رکھ, غریب اور مسکین بنا کر کے, جب میری موت ہو تو غریب کی حالت میں, اور جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو جہاں غریب ہوں گے, غریب کی جماعت ہوں گے, انہیں لوگوں میں زندہ رہے تو غریب کی حالت, موت ہو تو غریب کی حالت میں, قیامت کے دن اٹھائے جائے تو غریب کی حالت. یہ دعا زندہ رہے تو کس طرح غریب کی حالت میں, اور آپ کی غربت کے سلسلے میں حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور وہ غربت جو آپ نے اختیار کیا یہی سمجھانے کے لیے امت کو کہ تیرا نبی اور رسول جو ہے دنیا کی طرف کبھی رغبت نہیں دکھایا, اپنا رغبت کی نہ اس کی چاہت اور خواہش دل میں آنے دی. دیکھ لو اس سے بڑی شخصیت کس کی ہو سکتی ہے, اتنی بڑی ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی بات جس کا درجہ, وہ نبی کیسے دنیا میں زندگی گزارے. دعا اللہ نے قبول کی اور آپ نے دعا مانگی, اللہ مجھے غریب کی حالت میں زندہ رکھ,
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ ہوا کہ غریب کی حالت میں زندہ ہے تو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے؟ تو ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب تفسیر میں ذکر کیا ہے اور بابا نے باب سورۃ المطہر حدیث نمبر ہے 4912 حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لمبی حدیث ہے لیکن لمبی حدیث کی طرف نہیں جانا چاہتے اصل ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر سن کر کے بڑے ڈرے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی تحقیق کے لیے گئے کیا معاملہ ہوا. اس کی تحقیق کے لیے جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوپر منزل پہ تھے اور سیڑھی کے پاس ایک غلام کو رکھ دیے تھے کہ یہی رہنا کسی کو مت آنے دے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے خاص کے بعد گئے تو کہا کہ مجھے اجازت ہوتا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی پڑے گی. جب اجازت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اجازت مانگ لیں کہ جاؤ اور جتنا پہلے کا معاملہ ہو انہوں نے ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. حضرت عمر جب وہاں اندر گئے تو ان کا بیان ہے جو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے غریب اور مسکین کی حالت میں زندہ رکھ. حضرت عمر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بخاری کی روایت جو قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ جسے کہا انہوں نے اسے یہ اتفاق اس پر کیا اس امت نے کہ قرآن کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے وہ بخاری کی روایت حدیث نمبر 4912 کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرے میں موجود تھے. کس طرح تھے؟ سننے آواز کیسے تھے؟ کہا وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی دے لیتے. اس پہ چٹائی یہ قالین یہ اس طرح نہیں چٹائی جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں کھجور اللہ کو سوچ کہا چٹائی دے لیتے. حضرت چٹائی پر تھے آپ اور چٹائی کے اوپر نہ کوئی بیڈشیٹ نہ کوئی گدا نہ بستر کچھ بھی نہیں. ماں بینہ و بینہ شیء چٹائی اور آپ کے جسم میں بھی کوئی کپڑا نہیں. ادھر دھربند ہے ٹھیک لیکن پہلو کے پاس لیٹے ہوئے ہیں. ادھر کچھ کپڑا نہیں ادھر کچھ کپڑا نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں نہ چٹائی کے بیچ میں اور آپ کے جسم میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے. نہ آپ بندی اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں کرتا پہنے ہوئے ہیں نہ اس چٹائی میں کچھ بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوئے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر قربان چاہیے. ساری کائنات میں حکومت کرنے والی شخصیت زمین پر بیڈ بھی نہیں پلنگ بھی نہیں چارپائی بھی نہیں کیا ہے زمین پر ایک چٹائی ہے. اس چٹائی پہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. کون دیکھنے والا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. وہ بیان کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی حضرت عمر کہتے ہیں فَرَأَيْتُ فِي جَنْبِهِ عَمَرَ الْحَقِيرِ. کیا کہا؟ الفاظ میں قربان چاہیے. عمر فاروق دیکھ رہے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کرتے فَرَأَيْتُ عَمَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ کہ اس نبی کے پہلو میں اس طرف ہم نے چٹائی کے نشان بھی دیکھے. سوچ سکتے ہیں نشان پڑ گئے ہو. کوئی گدے نہیں کوئی بستر نہیں چٹائی ہے کھجور کے پتوں کے اس پہ محمد
مرتبہ کہا تھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے جان سے. پہلے محبت کرتا اس کے دوسرے نمبر پہ آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا مکمل ایمان نہیں ہوا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اے کائنات والو سن لو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کی اولاد اس کے باپ اس کی ماں اور کائنات میں جتنے انسان ہیں چاہے وہ بیوی ہو چاہے بہنیں ہو چاہے کوئی بھی ہو تاکہ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤ. یعنی پہلے نمبر پہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کسی اور سے. اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا عمر تب ایمان مکمل ہے. وہ عمر دیکھے اپنی ذات اور اپنے بدن پر جس میں پڑ جائے تکلیف نہیں ہے جس نبی سے اور جس ہستی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کے پہلوؤں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نشان دیکھا ان کا بیان ہے رونے لگا سمجھ سکتے آپ بہت بڑے مالدار بہت بڑا آدمی ہو آپ کا باپ یا آپ کا ننھا سا بیٹا گندا ہے وہ بچے ہے نیند آئی انجانے میں اگر آپ کو بچہ ہے ہمارا چھوٹا سا بھائی یا نوجوان لڑکا جسے آپ خود محبت کرتے ایک ہی بیٹا ہو اور وہ زمین پہ کہیں لے گیا پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہے لے گئے چٹائی پہ پڑھتے لے گئے اور آپ اس کو جب جگاتے ہیں جگانے کے بعد آپ اس کی جسم پر نشان گرنی ہے کرتے ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ آرائش اور آرام کے سارے سامان ہیں لیکن آپ اپنے بیٹے کو جب جگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جسم میں کیا چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں. رب گجرات کی قسم ہے وہ بچہ جب اس بچے کے پہلوں میں بار بار نشان دیکھے گا آنکھ سے آنسو بہانے میں مجبور بھی ہو جائے گا کہیں کبھار بھی کبھار کہ بیٹا تیرے لیے تو یہ کرتے ہیں بیٹے تیرے جسم پہ یہ نشان کیسے میں دیکھ رہا ہوں تجھے تو گردہ پہ سونا چاہیے. دیکھو میرے لال کو تکلیف ہوئی یعنی یہاں سو گئے جس کی وجہ سے آدمی اسے جسم سے ہلانے لگیں گے اس نشان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اٹھا کر کے پلنگ کی طرف لے آئیں گے اور کبھی تکلیف ہوگی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیتے حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ چٹائی کے نشان جو آپ کے پہلوؤں میں دیکھے آنکھوں کے آنسو کے قطرات روک نہ سکے. اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اتنی الفت ہے اتنی چاہت ہے اتنا اس سے لگاؤ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے آنسو گرانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تقریر کریں سننا کرنا آسان ہے سننا آسان ہے لیکن سبق کیا اس ہستی نے ہمیں دیا ہے کبھی ہم غور کیے اس ہستی نے سبق کیا دیا ہے چٹائی میں سونے والے اپنے گھر کے اندر پہلوؤں میں نشان کو دکھلانے والے اور نشان جس میں پڑ جاتا ہے ایسی جگہ سونے والے نبی ہمیں بار بار سمجھا رہے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آگے بھی جملہ دیکھیں اس جملے پہ اعتبار ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ حضرت عمر فاروق عمر سے بھی تو محبت کرتے ہیں پوری امت سے جو نبی محبت کرتے ہیں عمر سے نہیں کریں گے. لا عمر ایک مرتبہ تو مال دشمن ہے مارنے کے لیے چلے جا رہے ہیں لیکن وہی عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو تلوار اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں نا ہمارا دین صحیح ہے نا ہاں سب کچھ صحیح ہے کہ چلیے کعبہ کے سامنے کھانے کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا ہے. اس سے پہلے کوئی مسلمان مسجد حرام میں کھانے کعبہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. دارے ارقم میں چھپ چھپا کر کے کوئی ادھر سے آ رہا اس کے گھر میں گھس رہا ہے کوئی اس دروازے سے گھس رہا ہے جب اس کمرے میں گھر میں پہنچتے تو جواب کھڑی کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی بھی کھانے کعبہ کے پاس نماز
فرماتے ہیں ایک دشمن آتا ہے اور اوجھلی لے کر کے کھا رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پہ رکھتے ہیں محمد کے لوگوں کون آدمی تم جب سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہو جب تم سجدے میں جاتے ہو کوئی تمہارے جسموں پر اوجھلی رکھا ہے کسی نے مجھے اس طرح کیا ہے ارے اوجھلی رکھ رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کس حالت میں سجدے کی حالت میں تم آؤ مسجد کی طرف تمہیں احترام سے آدمی دیکھے تم مسجد کی طرف آؤ تمہارے لیے راستہ خالی کر دیا جائے تمہیں آدمی اچھا سمجھے اچھا سمجھ رہے تیری بھی مسجد کے قریب نہیں آتے اور جنہیں سجدے میں دیکھ کر کے جلتا ہو اور اسے سجدہ کرنے نہ دیتا ہو وہ نبی سجدے میں ہے اوجھلی کو لاتا ہے اور پیٹ پہ سجدے میں سجدے میں ہے کیسے اٹھیں گے ابو بکر آئے اللہ ابو بکر تیری زندگی کی قربان کس کے بعد کی جائے تو کیسے ہم سمجھیں اس نبی کے ماننے والے آدمی کا دعوت ابو بکر آئے ہمت نہیں ہے ان گنڈوں کے سامنے کچھ بول دے یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ اس سرتاج کی پیٹ سے اوجھلی کو ہٹا دیکھیں تحریک ہوئی بہت محبت کر رہے ہیں شروعی سے یار رات اس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اگر دنیا میں کسی کوئی میرا خرید ہوتا تو آپ کو بکر ہوگی آپ نے کہا تھا کہ سارے لوگوں کا ہم نے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن یہ ابو بکر تیرے احسان کو میں پورا بدلہ چکا نہ سکا اس کا بدلہ عرش والا دے گا وہ جب دیکھتی ہے ابو بکر دوڑے دوڑے گئے کہاں گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کس لیے ایک ننھی سی بچی رہتی ہے کون سی بچی وہی جو سجدے میں ہے اس کی بچی ہے نام کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر اے میری بیٹی میرے دوست بیٹی تو جا تیرے بابا تیرے ابو سجدے میں ہے اور برداشت ہونے اوجھلی سجدے رکھ دیا ہے کچھ نہیں پا رہی ہے کہ سجدے میں ہے اٹھا نہیں رہی ہے سر جاؤ میری بیٹیاں جاؤ بچی دوڑتی ہی آتی ہے اس اوجھلی کو ہٹاتی ہے اور سجدے سے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں وہ بچی ان گھٹنوں کو پورا کھا رہی ہے کیا فاطمہ تیرے الفاظ بھی کیا ہو کیا کہا ارے بدماشوں بتاؤ اس نے تمہیں کیا بگاڑا ہے کیا کہا ہے کیا کیا ہے غلطی کیا ہے تم لوگ میرے ابو کو اس طرح تم لوگ ستا رہے ہو یعنی مکہ کی سرزمین پہ کھلا کھلا مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ نہ کرتے ہیں اس میں بھی پابندی ہے وہ عمر فاروق جب اسلام قبول کرتے ہیں تلوار کو ایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی چلیے نماز آپ پڑھیں گے آپ کے پیچھے سارے مسلمان جو مسلمان نبی ہوئے وہ لوگ رہیں گے عمر فاروق تلوار جو آئے گے اس کے گردن میں ڈالیں اعلان کیا کہ کون ہے یہ سجدہ کر رہے ہیں یہ نماز ادا کر رہے ہیں کون ہے روکے گا آ جاؤ اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور ان کے اعلان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھلم کھلا نماز پڑھی ایسے پاورفل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھے اور آپ کے پہلو میں نشان دیکھے تو کہتے ہیں پاپا کہو میں ہونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں نہیں پوچھیں گے اس سے کیوں نہیں کہیں گے اے عمر فاروق معلوم کی کیوں تو رو کس چیز نے روا ہے کیوں رو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم و ایران کے بادشاہ ہیں کس طرح والے ہیں وہ جب کرسی پہ آتے ان کے گردے ان کے مسندے ان کے تن ان کی کرسی کس طرح ہوتی ہے سوتے کہاں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سے بڑھ کر کے درجہ کسی کا نہیں ہے اور آپ کی حالت یہ ہے چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں اور چٹائی پہ سوئے
کیا کہا؟ اے عمر اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ؟ اے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا ہے؟ کیا تجھے اس بات سے رضامندی نہیں ہے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں ان کافروں کو دنیا ہی میں ساری چیزیں مہیا ہو جائے؟ اور عمر فاروق ہمارے لیے آخرت سوچ سکتے ہیں؟ آخرت میں ہمارے لیے کرتے ہو، ہمارے لیے مسندیں ہو، ہمارے لیے تکیے ہو، ہمارے لیے بیت اور پلنگ ہو، ہمارے لیے بلڈنگیں ہو۔ اے عمر فاروق تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ نہیں چاہیے دنیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہیں چاہیے گدے، نہیں چاہیے پلنگ، نہیں چاہیے کرسی، نہیں چاہیے بلڈنگ، یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے روئے، لیکن آپ نے ان کو بہترین انداز سے سمجھایا کہ عمر دنیا کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم تو آخرت میں چاہتے ہیں۔ وہی نبی دعا کیا کرے؟ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک تو زندہ رہے تو غریب کی حالت میں سو کہاں رہے۔ دیکھیے یہ غربت ہے، غربت۔ غالباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ عصر کے بعد بھی کہیں خالد بن ولید افغانی ہے پروگرام، مغرب کے بعد بھی کون مسجد میں؟ مسجد رشیدیہ میں ہے، اس لیے یہ بات پہ آپ اتفاق کرنا چاہیں گے، تو یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہ غریب کی حالت میں تو زندہ رکھ، اور آپ یہ سمجھانے کی، لیکن وہی ایک مثال جو آپ دے رہے تھے دنیا کے بارے میں، صرف وہ حدیث اور میں نے پڑھی ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2324، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کی، جیسے سمندر کے کنارے کوئی جائے اور اپنی انگلی کو ڈبو دے اور انگلی میں اٹھائے پانی، جو انگلی میں پانی آ جاتا ہے وہ پانی دنیا ہے، اور جو سمندر میں پانی رہ جاتا ہے وہ آخرت ہے۔ یعنی سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی میں جو پانی اٹھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک دو بوند ہے۔ بتائیے سمندر یہاں ہو اور دو بوند یہاں ہو، پانی اتنے پانی ہو، آپ کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ سمندر کے قریب جاتے ہیں، سمندر کے طرف آگے بڑھتے ہیں، اس میں آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، ساری ضروریات پوری بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو بوند پانی ہے، اگر آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ گلا بھی خشک ہے تو وہ گلا بھی نہیں بھیگے گا، اور پیاس بھی نہیں بجھے گی، وضو بھی نہیں کر سکتے، چل جائے کہ آپ غسل کریں۔ دو بوند پانی میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن ایک انسان ہے دو بوند پانی کے لیے لڑ رہا ہے اور سارے سمندر ایک طرف ہے، اس پانی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حقیقت ایک انسان جو اپنی انگلی میں پانی لاتا ہے، انگلی میں جتنا پانی آتا ہے اور اس کی قیمت جتنی ہے اتنے دنیا کی ہے، اور جو سمندر میں پانی ہے وہ ہے آخرت۔ اسی لیے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے لوگو میرے بندو، تمہاری حالت تو یہ ہے دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی ایک دھوکے کے سامان ہے، لہذا اس دھوکے کے سامان کو لے کر کے اگر ہم مرم اور مست ہیں، خوش ہیں، ہماری یہ نیک بختی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اور اگر ہم بھی سوچیں تو ہماری نظر میں بھی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی جب کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیا نہیں ہے ابھی 2 بجے تک ہم رہیں گے کہ نہیں، اس کی جو گارنٹی نہیں ہے تو ہماری کیا حقیقت ہے دنیا کی؟ جب کچھ حقیقت نہیں ہے تو ہم اس دنیاوی زندگی کی تیاری کریں جو دنیا باقی رہنے والی ہے، جو ہمارا اصلی گھر اور اصلی منزل ہے اور وہ جنت ہے۔ اللہ سے چلتے چلتے دعا کرتے ہیں مولا کریم جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے کوئی حقیقت نہیں مولا، اس دنیا کی غیر حقیقت ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اللہ کی ذلت کو سمجھتے ہوئے اللہ اسی طرح جس طرح ہو سکے معمولی چیزوں پر یا اللہ نے جو دیا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اچھی جگہوں پہ خرچ کر کے جسم کو اور بدن کو ہی لگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو دعا کرتے ہیں مولا کریم دنیا کی حقیقت جو ہے اس کو سمجھ کر کے آخرت کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھتا فرما دے کہ ہم سب آخرت کے پیچھے بھاگے، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے نمازوں سجدوں کو قبول
والے اللہ ہم بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے مولا دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ہمیں دین پہ چلا دے مولا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے موقع عطا فرما دے مولا اللہ ہم سب کی پوری عبادت کو قبول فرما دے مولا اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ دے آمین